شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرعون کی باندی اور بیوی کا ایمان اور استقامت۔ چنانچہ جب فرعون کو ہر طرف سے شکست ہوئی اور جناب موسیٰ فتح یاب ہوتے رہے، حق و باطل کی اس جنگ میں حق ہمیشہ باطل پر غالب رہا اور باطل ذلیل و رسوا ہوا، تب یہ دیکھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے لگے اور آپ کو سچا رسول تسلیم کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں فرعون کے گھر کی 2 عورتیں بھی شامل تھیں، جن میں ایک فرعون کی بیٹی کی خادمہ خاص تھی جن کا نام مشاطہ تھا، اور دوسری عورت خود فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اجمعین تھی۔ مروی ہے کہ ایک دن فرعون کی ملازمہ فرعون کی بیٹی کا سر گوندھ کنگھی کر رہی تھی کہ ان کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی، چنانچہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے کنگھی کو زمین سے اٹھایا۔ تب یہ الفاظ فرعون کی بیٹی نے بھی سن لیے۔ تب اس نے پوچھا کہ اے بی بی، ابھی تم نے کیا کہا؟ کیا تم میرے باپ فرعون کے علاوہ کسی دوسرے کو رب مانتی ہو؟ اس بی بی کو سمجھ آ گئی کہ ان کا ایمان اب راز میں نہیں رہا بلکہ فرعون کی بیٹی تک پہنچ گیا ہے، سو اگر اب چھپائے گی تو جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا۔ تب انہوں نے فرعون کی بیٹی کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کیا اور کہا کہ ہاں، تمہارا باپ جھوٹا ہے اور وہ ہرگز خدا نہیں بلکہ محض دعویٰ کرتا ہے خدائی کا، اور اسے کسی چیز پر کچھ اختیار حاصل نہیں ہے، بلکہ میرا اور تیرا اور تیرے باپ فرعون کا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب، اور تمام اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی ہوں۔ بس فرعون کی بیٹی نے جب اس کے منہ سے یہ باتیں سنی تو اول انہیں خوب مارا پیٹا، پھر بعد اس کے اپنے باپ فرعون کو اس کے ایمان کے بارے اطلاع کر دی۔ چنانچہ فرعون کے حکم پر اس بی بی کو فرعون ملعون کے سامنے پیش کیا گیا۔ تب اس نے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ تم میرے علاوہ معبود مانتی ہو اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان رکھتی ہو اور اسی کی عبادت کرتی ہو؟ تب ان بی بی نے جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا اور ساری مخلوق کا رب اللہ تعالیٰ ہے اور میں اسی کی عبادت کرتی ہوں۔ فرعون نے انہیں چت لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گڑوا دیں اور سانپ چھوڑ دیے جو انہیں کاٹتے رہیں، اور پھر ایک دن فرعون ان بی بی کی طرف آیا اور کہا، اب تیرے خیالات درست ہوئے؟ وہاں سے جواب ملا، میرا اور تیرا اور ساری مخلوق کا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون نے ڈروایا دیا اور کہا، اب تیرے سامنے میں تیرے لڑکے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اب بھی میری بات مان لے اور اس دین سے باز آ جا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جو کچھ تو کر سکتا ہو کر ڈال، میرا ایمان مضبوط ہے اور تو کسی طرح مجھے اس سے ہٹا نہیں سکتا۔ مخلوق کا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون نے ڈروایا دیا اور کہا، اب تیرے سامنے میں تیرے لڑکے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اب بھی میری بات مان لے اور اس دین سے باز آ جا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جو کچھ تو کر سکتا ہو کر ڈال، میرا ایمان مضبوط ہے اور تو کسی طرح مجھے اس سے ہٹا نہیں سکتا۔ تب اس ظالم نے ان کے لڑکے کو منگوایا اور ان کے سامنے اسے مار ڈالا، اور جب اس بچے کی روح نکلی تو اس نے کہا، اے ماں، خوش ہو جا، تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ثواب تیار کر رکھے ہیں اور فلاں فلاں نعمتیں تجھے ملیں گی۔ انہوں نے اس روح فرسا واقعے کو دیکھا اور صبر کیا اور راضی باہ رضا ہو کر بیٹھی رہی۔ فرعون نے انہیں پھر اسی طرح باندھ کر ڈلوایا اور سانپ چھوڑ دیے۔ تب فرعون نے انہیں دوبارہ باندھ کر ڈلوا دیا۔ بعد کچھ عرصہ کے پھر آیا اور آ کر اپنی بات دہرائی، تب بھی ان بی بی نے وہی جواب دیا کہ تیرا اور میرا رب اور ساری کائنات کا رب اللہ ہے اور وہی معبود برحق ہے، اور یہ کہ تو جھوٹا ہے۔ تب ملعون نے کہا، اگر اب بھی نہ مانی تو میں تیرے دوسرے لڑکے کو بھی قتل کر دوں گا۔ چنانچہ ان بی بی نے فرمایا، تو جو کر سکتا ہے کر گزر، میں اپنے ایمان سے ہٹنے کی نہیں۔ تب ان کے چھوٹے لڑکے کو منگوایا اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ تب اس بچے نے بھی اپنی ماں کو خوشخبری سنائی۔ بعد اس کے اس بی بی کو جب قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی آنکھیں کے آگے سے پردہ ہٹایا۔ تب حضرت آسیہ نے بھی اس عورت کا خوبصورت انجام دیکھا اور ایمان لائیں، اور بعض جگہ اس عورت کی 3 بچیوں کا تذکرہ بھی ہے جنہیں فرعون نے ان کی ماں کے سامنے ابلتے ہوئے تیل کی کڑاہی میں ڈالا تھا تاکہ وہ ایمان سے باز آئیں اور فرعون کو اپنا رب تسلیم کریں، لیکن یکے بعد دیگرے 3 بیٹیوں کی قربانی دینے کے باوجود بھی ان کے
استقلال میں کوئی فرق نہ آیا، بلکہ وہ ہر بار یہی کہتی کہ تو کر گزر جو کرنا ہے، میری بیٹیاں اپنے ازلی ٹھکانے پر پہنچ گئی ہیں اور وہ اس دنیا سے بہتر ہے، اور عنقریب تیرا انجام بہت برا ہوگا اور مرنے کے بعد ہمیشگی کی ذلت اور رسوائی تیرا مقدر بنے گی۔ اور اسی طرح جب تینوں بیٹیوں کو تیل میں ڈالنے کے بعد بھی وہ عورت اپنے ایمان سے نہ پھریں تو ان کو بھی اسی تیل کے کڑاہ میں ڈال دیا گیا۔ واللہ اعلم۔ مروی ہے کہ اس عورت کا ایمان اور استقلال دیکھ کر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بھی ایمان لائی۔ حضرت آسیہ نے سوچا کہ آخر کون سی چیز ہے جو اس عورت کو اس قدر مضبوط بنائے ہوئی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے تمام پردے ہٹائے۔ تب حضرت آسیہ نے اس عورت اور اس کی بچیوں کا اللہ کے ہاں خوبصورت انجام دیکھا تو ایمان لے آئیں۔ فرعون کو جب حضرت آسیہ کے ایمان کے بارے میں خبر ملی تو ایک دن اپنے درباریوں سے ان کے بارے میں دریافت کیا کہ تمہارا میری بیوی آسیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تب ان سب نے بڑی تعریفیں کی اور آپ کی اچھائی اور بھلائی بیان فرمائی، اور یہ کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم اور نا انصافی نہیں کرتی۔ پس فرعون نے کہا کہ وہ بھی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئی ہیں، اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ چنانچہ سب نے قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ تب فرعون نے بی بی آسیہ سے ان کے بارے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں رب ارض و سماوات پر ایمان لائی اور وہی رب ہے تمام مخلوقات کا۔ تب اول انہیں سارے دربار میں برہنہ کیا، بعد اس کے ان کو زمین پر لٹا کر ان کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گڑوا دی اور کہا ملعون نے اگر تو اپنے ایمان سے پھر جائے تو میں تمہیں رہائی دوں گا۔ لیکن حضرت آسیہ نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا اور اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمی رہیں۔ بعد اس کے فرعون نے کہا کہ میرے تم پر بہت احسانات ہیں اور تم مجھے بہت محبوب ہو۔ تب حضرت آسیہ نے فرمایا کہ اللہ کے احسانات تیری نسبت بہت زیادہ ہیں اور وہ مجھے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ تب انہیں باہر دھوپ میں لٹا کر ان کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گڑوا دی۔ فرشتوں نے اپنے پروں سے ان پر سایہ کیا۔ تب ملعون نے حکم دیا کہ ایک بڑا پتھر لا کر آسیہ کے اوپر گرا دو۔ تب حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی کہاوت بیان فرمائی جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے تمام پردے اٹھا دیے اور انہیں ان کا جنت میں مقام اور درجہ دکھایا۔ تب یہ دیکھ کر وہ خوشی سے ہنسنے لگی۔ تبھی فرعون بھی وہاں آیا اور انہیں ہنستا دیکھ کر کہا لگتا ہے ان کا دماغ چل گیا، جو اس قدر تکلیف میں بھی ہنس رہی ہیں۔ پھر ان سے ان کے ایمان کے بارے دریافت کیا تو وہی جواب ملا۔ تب ملعون نے پتھر ان پر ڈالنے کا حکم دیا، لیکن پتھر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے حکم سے ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی، اور جب پتھر ان پر پڑا تب ان میں جان نہ تھی۔ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔